الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واجب الاحترام اور سامعین احتشام، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے. ہر صبح نیا فتنہ اور ہر شام نئی آزمائش کا دغدغہ لگا رہتا ہے. یوں تو کفر و اسلام کی مارکہ آرائی اور نور و ظلمت کا تصادم ابتدائے آفرینت سے رہا ہے. باطل نے ہر دور میں، اعدائے اسلام نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے، بے وقوفوں سے اکھاڑ پھینکنے اور اسلام کو مٹانے کی سازش و کوشش کی ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرارے پھول ہوئی. لیکن ملت اسلامیہ ہندیہ جن بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہے، ان میں انتہائی خطرناک اور سنگین مسئلہ فتنہ ارتداد ہے جو اس وقت اپنے عروج پر ہے. ہر چہار جانب سے ملت اسلامیہ پر ایک سیلاب پراخیز کی طرح امڑ رہا ہے. ملک کی تمام ریاستوں سے یہ روح پرسا اور دلدوز خبریں آ رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم نوجوانوں کے دامے الفت میں گرفتار ہو کر کورٹ میرج اور غیر مسلم طریقے سے شادیاں کر کے مرتد ہو رہی ہے اور مذہب اسلام سے خارج ہو کر ماں باپ کو شرمسار اور مسلم معاشرہ کو بدنام کر رہی ہے. سامعین باتمکین، یہ ارتداد کے واقعات کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں، بلکہ منظم منصوبہ بندی اور پوری تیاریوں سازش کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کو ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے، جن کے پیچھے فرقہ پرست تنظیمیں کام کر رہی ہیں. غیر مسلم نوجوانوں کو ملت کی بچوں کو رجھانے، قریب کرنے اور پھر ان کا جنسی استحصال کرنے کے لیے کیا قدر تحفے دیے جا رہے ہیں، باضابطہ ان کی فنڈنگ کی جا رہی ہے. ان مسلمانوں کو لو جہاد میں الجھا کر اندرون خانہ مسلمان لڑکیوں کو تباہ و برباد کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. بہی خواہان قوم و ملت، مسلم لڑکیوں کے ایمان سے ہاتھ دھونے اور ارتداد کی لپیٹ میں آنے کی وجوہات کیا ہے؟ دختران ملت میں ارتداد کے واقعات بڑھنے کے اسباب کیا ہیں؟ آخر مسلم لڑکیاں اس طرح ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی جو بھی بنیادیں ہوں، جو بھی اسباب و عوامل ہوں، میں اسے بعد میں ذکر کروں گا. لیکن پہلے میں ملت کی ان بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کی ان شہزادیوں سے سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ، تم نے اسلام کی شیتل چھاؤں کو چھوڑ کر کفر و ضلالت کی تحریف پر قدم کیوں رکھا؟ اسلام کی رشد و ہدایت کو ترک کر کے کفر شرک کی تاریکی اور پلیتی کو کیسے اختیار کر لیا؟ تو نے سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کا سودا کیسے کر لیا؟ کیا تجھے جنت کی دائمی بہاروں اور سرمدی نعمتوں کے حصول کا شوق نہیں؟ جہنم کی سختیوں اور آگ کی شدتوں پر تو نے کیسے جرأت پیدا کر لی؟ تو نے اسلام کے احسانات کو بھلا دیا، نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملنے والے احساس و اکرام کو فراموش کر دیا. اے نا عاقبت اندیش ملت کی بیٹی، ذرا اپنی تاریخ پلٹ کر تو دیکھ. تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، زندگی کی بھی تجھے نہیں دی جاتی تھی. تیرا وجود باعث ذلت اور رسوائی تھا. تیرے باپ تیری پیدائش کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. دنیا میں تیرا رہنا بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا تھا. جب وہ تشدد کے پہاڑ تیرے اوپر توڑے جا رہے تھے اور کوئی بھی تیرا وجود بچانے والا نہ تھا، مگر ایسے پرخطر دور میں ایک بہتاب نبوت طلوع ہوا، حبیب کبریا کی آمد ہوئی، یعنی سید المرسلین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمہیں جینے کا حق دلوایا. تیرے وجود کو باعث رحمت قرار دیا اور فرمایا جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس پر سلام بھیجتے
رہے ہیں، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ ہمدردی و غمگساری کا معاملہ۔ لیکن افسوس سب افسوس، تو نے اپنی قدر نہ پہچانی اور اسلام و ایمان کا تاج اپنے سر سے اتار کر کفر و شرک کا ناپاک اور خلیص پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے پتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو نے ایمان کی دولت بے بہا کو نہ سنبھالا، اس نازوان نعمت عظمیٰ اور سب سے قیمتی سرمایہ کو صرف اپنی نفسانی خواہشات پر قربان کر دیا۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ ایمان ایسی عظیم دولت ہے، اتنا قیمتی جوہر ہے کہ پوری کائنات میں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کی قدر حضرت بلال حبشی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، صہیب رومی سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ایمان کیسی بڑی دولت ہے۔ بلکہ جاؤ اگر ہو سکے تو حضرت زلیخا سے پوچھو، حضرت سمیہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے جنہوں نے ٹکڑے ہو جانا پسند کیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ دردمندان ملت، آئیے ذرا ان اسباب و عوامل پر ایک دائرانہ نظر ڈالیں کہ آخر مسلم لڑکیاں اس طرح ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو سنیے، مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کی وجہ والدین کی دین بیزاری اور گھر اور معاشرہ کی بے دینی ہے۔ مسلمان بچوں کے ارتداد کا سبب انگریزی نظام تعلیم اور مخلوط نظام تعلیم ہے۔ مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کی علت شادی بیاہ کی رسم و رواج اور جہیز کا لین دین ہے، بے حیائی و بے پردگی اور مخلوط نظام ملازمت ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ موبائل نے ارتداد کی ایسی راہ کھولی ہے جس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ فلموں، سیریل، گیم اور ڈراموں کے ذریعے فکری ارتداد کو ہوا دی جاتی ہے اور فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کے ذریعے مکمل پلاننگ کے ذریعے مسلم لڑکیوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کو الفت و محبت اور شادی کا جھانسا دے کر ان کا استحسان کیا جا رہا ہے اور پھر انہیں ارتداد کے دلدل میں ڈھکیل دیا جا رہا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ دکان ملت کے ارتداد کے سب سے بڑے قصوروار اور مجرم ان کے والدین ہیں، ان کے ذمہ داران ہیں، تو بیجان نہ ہوگا، کیونکہ بچپن میں انہوں نے اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی، ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی حقیقت، عقیدہ توحید اور رسالت کی عظمت نہیں بٹھائی، نظریہ آخرت کو ان کے دلوں میں راسخ نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فکری آوارگی اور کفر و ارتداد کی مسموم فضاؤں سے متاثر ہو کر اپنے ایمان تک کا سودا کر بیٹھے۔ اے امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، اے کشتی اسلام کے کھیون ہاروں، اٹھو، غفلت کی طویل چادر کو چاک کر کے بیدار ہو جاؤ، ہوش کے نہ کھل لو اور ارتداد کی لہروں پر بند باندھنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو نہ تمہاری اولاد بچے گی نہ تمہارا گھر محفوظ رہے گا۔ آج ضرورت ہے ارتداد کے سدے پاب کے لیے ایمانی حرارت اور جوش ایمانی حرارت اور دینی غیرت کی، جوش ایمانی اور جذبہ فرامانی کی، صدیق اکبر کی عزم و حوصلہ اور جوش و ولولہ کی آج ضرورت ہے کہ ہم قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر انہی باتوں پر اپنی بات کو حکم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔